औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर मुंशी। अभी कुछ ग्रुपों में सिंध हेल्थ केयर का पंजाब का वो चल रहा था, जिसमें कोरोना के मुताबिक कहा था कि वो होम्योपैथी वगैरह इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे होम्योपैथिक में ऐसी क्या वजह है कि बार बार ये मसले मसाइल उठते हैं, कभी किसी मसले पे कभी किसी मसले पे। तो हमें इसे किस तरह से दूर करना है और किस तरह से हमें इसको लेके आगे चलना है, ताकि हमारे किसी डॉक्टर को भी कोई परेशानी लाहक ना हो। होम्योपैथिक और हिकमत दोनों के लिए इस वक्त परेशानी का मसला आएगा कि सिंध हेल्थ केयर सेंटर या पंजाब हेल्थ केयर सेंटर, कोई भी पाकिस्तान के सेंटर है, वह इन दोनों को किसी न किसी तरह से बाउंड करते रहते हैं। तो हमें इस बाउंडिंग सिस्टम से किस तरह से निकलना आएगा और हमें क्या क्या इस पे रूल क्या क्या तब्दीली करनी होगी, उन सबको हमें फॉलो करना होगा, ताकि हम इन सब से बच सके और इन सब का मुकाबला कर सके। तो हमारी आपस में जो रंजिश रहेगी, जो मसले मसाइल है, उसको हम दूर रखें। और होम्योपैथिक में अगर कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, कोई ड्रिप लगाता है या कुछ भी इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करता है, तो हमें उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम ही एतराज़ करेंगे तो सामने वाले को बोलने में आसानी होगी। और कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि ये सिस्टम अब तरक्की पे जा रहेगा, हर सिस्टम में तब्दीली आ रही है, तो होम्योपैथी में भी अगर कुछ तब्दीली आ जाए तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहे तो वह ना करे, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ये हम अपना ही रास्ता रोकेंगे, हम आपस में ही एक दूसरे में उलझते रह जाएंगे और इससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अगर इंजेक्शन लगा रहा है, ड्रिप लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो दवाएं होम्योपैथी को यूज़ करनी करे वो, तो हमें उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। और चूँकि जिस्म में अगर कोई चीज़ की कमी बेशी हो जाती है कि तो उसके लिए ड्रिप अक्सर लगती है, जैसे नमकियात की कमी हो गई तो इससे जल्दी रिकवर हो जाता है। तो हमें इन सब को फॉलो करके इसमें तरक्की करनी चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन का हुआ, तो ऑपरेशन में जो खतना की जाती है, तो ये भी एक ऑपरेशन है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो यानी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार बताया है वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये ऑपरेशन की राह भी हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाएगी खतना करके कि ये इस तरह से भी इलाज किया जा सकता है। तो हमें हर पहलू पे हर उस पर देखना चाहिए और उसको हर सतह पे तरक्की के मनाज़िर तय करने चाहिए। हमें हर चीज़ में स्पेशलाइज होना चाहिए, हमारी कोर्स में तब्दीली लानी चाहिए और हमें DHMS के बाद भी हमें हर सब्जेक्ट पे अगर हम एक्सरसाइज करना चाहे उसमें भी हम करें। जैसे कि कोई फेफड़ों पे करता है, कोई गुर्दे पे करता है, यानी कोई किडनीज पे एक्सरसाइज होता है, तो कोई नक्स पे होते हैं। तो इस तरह से जो भी जिस पे करना चाहे, तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पे करता है, तो जो भी करना चाहे इस पर, तो वो इस तरह के कोर्स भी हमारे इसमें शामिल करने चाहिए जो DHMS के बाद हो। अगर हम दवाओं को देखा जाए तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक और हिकमत की दवाएं, तो इसमें भी अगर हम होम्योपैथिक वो वाहिद इलाज है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी बिलज़िद और बिलमिसल दोनों में होम्योपैथिक इस्तेमाल होते हैं। जो क्यू पोटेंसी है वो बिलज़िद इस्तेमाल होती है और जो 6 से ऊपर है वो बिलमिसल इस्तेमाल होती है। वो किस तरह से इस्तेमाल होती है और किस तरह से इनमें फ़र्क है, इसको हम देखते हैं। तो हम इसको अगर ग्रुपों की शिकल में देखा जाए, तो अगर हम पहला ग्रुप लेते हैं कफ ये, तो वो इसमें कौन सी दवाई शामिल है। ये ग्रुप आमतौर पर किसी कदर देर से असर करता है। आमतौर पर इसका असर 6 घंटे बाद होता है। इसका अमल इस तरह होता है कि इस दवा का जुज़ मौसर पहले खून में शामिल होता है और फिर बड़ी आंत में खारिज होता है। इसी तरह इसी जगह पर इस जुज़ का
اثر پہلے خون میں شامل ہوتا ہے اور پھر بڑی آنت میں خارج ہوتا ہے اور اسی جگہ پر مقامی طور پر عمل کرتا ہے اور اپنے مقامی اثر سے پخانہ لاتا ہے۔ اسی وجہ سے گروپ کی ادویات کو رات سوتے وقت استعمال کروایا جاتا ہے اور صبح تک پخانہ آ جاتا ہے۔ یہ ادویات آنتوں کے اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہے اور اس سے آنتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں بعض ادویات عورتوں میں آنتوں کے ساتھ ساتھ رحم میں بھی تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ایلوز ہے۔ اس گروپ میں جو دوائیں شامل ہیں ہم 2-3 پہ تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی دوائی کیسیا انگسٹیفولیا ہے۔ اگر اس کو ہم بالضد میں دیکھیں تو یہ قبض کشا دوائی ہے۔ یہ سنا مکی دوا کے پتے ہوتے ہیں۔ یہ دوا بی پی اور آئی پی میں شامل ہے۔ مقدار خوراک اس کو قبض ختم کرنے کے لیے 0.6 سے 2 گرام تک استعمال کروایا جاتا ہے۔ سنا پاؤڈر یہ پھلیوں سے تیار ہوتا ہے گا۔ یہ بھی سنا نامی پودے سے تیار ہوتی ہے۔ اس میں سنا مکی کی پھلیاں استعمال ہوتی ہے۔ ان کو پاؤڈر کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا برٹش فارماکوپیا اور انڈین فارماکوپیا میں شامل ہے۔ مقدار خوراک اس کو پاؤڈر کی صورت میں 0.6 گرام سے 2 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوئی بالضد۔ اگر ہم اس کو بالمثل میں دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہے تو اس کا اثر بالکل اس کے برعکس ہے گا۔ یعنی یہ دوائی شفا بچوں کے درد کالج میں کام آتی ہے، جبکہ شکم ہوا سے پور ہو نیز ایصال میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے، جبکہ پخانہ پتلا اور زرد یا سبز آتا ہو اور حاجت ہر وقت بنی رہتی ہو، جب پیشاب میں یوریا بہت خارج ہو، وزن مخصوصہ بڑھ گیا ہو اور بیمار کمزور ہوتا جا رہا ہو تو یہ دوائی سود مند ہے۔ پخانہ زردی مائل پخانہ آنے سے پہلے درد ہو اور سبز مائل اول آئے حاجت ہر وقت بنی رہتی ہو۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیسا انگسٹیفولیا اگر ہم کیوں میں استعمال کریں گے تو یہ قبض کشا ہے، اور اگر ہم اس کو پوٹنسی میں استعمال کریں گے تو یہ ایصال کے لیے بہترین دوائی ہے گی۔ تو ان دونوں میں آپ نے فرق دیکھا کہ بالضد اور بالمثل میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اسی گروپ کی دوسری دوائی دیکھتے ہیں تو یہ ہے رائبڈ چینی روبرم۔ اس کا تعلق نباتات سے ہے۔ پودے کی جڑ استعمال ہوتی ہے۔ چین میں پیدا ہونے کی وجہ سے راوڑ چینی کہلاتی ہے۔ اب پاکستان میں بھی اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اس کا سفوف زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اہم جز کرائسوفنگ ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ قبض کشا اثر رکھتا ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ پہلے پخانہ لاتی ہے، قبض ختم کرتی ہے اور پھر اس کے بعد قبض پیدا کرتی بھی ہے۔ یہ دوا بچوں کی بدہضمی اور قبض میں بہترین ہے۔ اس کے لیے اس کے استعمال سے زرد رنگ کے پخانے آتے ہیں۔ یہ دوائی بی پی میں شامل ہے۔ خوراک کی مقدار 0.2 سے 2 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بالضد استعمال کریں گے تو یہ قبض کشا ہے، اور اگر بالمثل میں استعمال کریں گے تو یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دوا بالمثل میں یہ دوا بچوں کی امراض میں خاص طور پر کام آتی ہے، جبکہ وہ دانت نکال رہے ہو۔ یہ دوائی اسہال اتفاق میں کام آتی ہے، جبکہ دست لئی کی مانند اور بدبودار آتے ہو۔ دست آنے سے قبل کوتھنا اور مروڑ بہت ہو اور دست آ چکنے کے بعد پھاڑنے والی دردیں اور کالج ہوتی ہو۔ جسم میں ہمیشہ گندی بو آتی ہے۔ یعنی بالمثل اور بالضد میں آپ نے فرق دیکھا کہ دونوں کا برعکس ہے، یعنی الٹ ہے اس کا۔ اسی طرح اس کی اگر ہم تیسری دوائی اس کو دیکھیں تو وہ ہے ایلوز یا مصبر۔ بالضد میں یہ دوائی قبض کشا ہے۔ اس کو گیگوار کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گیگوار کے پتوں کے رس کو جمع کر کے خشک کر کے مصبر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دوائی بی پی میں شامل ہے۔ یہ دوا جلاب آور ہے، لیکن یہ پیٹ میں درد پیدا کرتی ہے۔ یہ دوائی مہوری میں اضافہ کر سکتی ہے، اس سے اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ اس کا اخراج پیشاب اور عورتوں کے دودھ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوران حمل اور دودھ پلانے کے دوران میں نیفرائٹس میں
علاج بالضد استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر اس کو کسی کھلے زخم پر ڈال دیا جائے تو یہ زخم کے راستے جذب ہو کر اسہال لاتی ہے۔ اب اس کو ہم بالمثل میں استعمال کریں گے تو اس کا بالمثل استعمال ہے۔ یہ دوائی اسہال میں نہایت کارآمد ہوتی ہے، خواہ یہ اسہال علیل صبح ہوتے ہو یا خواہ یہ اسہال مزمن قسم کے ہو۔ اسہال برنگ زرد، آبی اور جیلی مانند آتے ہو یا صرف پڑ کر کے ہوا مقعد سے خارج ہوتی ہو۔ شکم کے نچلے حصے میں مڑوڑ ہو کر کم و بیش درد ضرور ہوتا ہے اور حاجت پخانہ کی ایسی ہوتی ہے کہ 1 منٹ کی بھی فرصت نہ لینے دیتی ہو، فوراً ہی پخانہ کپڑے میں نکل جاتا ہو، مقعد کے سوراخ کو بند کرنے والے عضلات کمزور ہو گیا ہو، ہوا خارج کرتے وقت پخانہ بھی ساتھ نکل جاتا ہو، مریض کو پتہ بھی نہ لگتا ہو کہ آیا پخانہ خارج ہوا ہے یا ہوا۔ بعض اوقات پخانہ خود بخود نکل جاتا ہے، مریض کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ پخانہ ہوا ہے یا مریض خود بخود نکل جاتا ہے، مریض کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ پخانہ ہو جانے کے بعد مقعد میں درد ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے قبض کی جو باقی گروپ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چوہ میں اور بالمثل میں یا پوٹنسی میں دواؤں میں کتنا فرق ہے گا، دونوں کے اثرات بالکل مختلف ہے۔ کیوں جو ہے وہ بالضد کی طرح استعمال ہوتی ہے اور پوٹنسی جو ہے بالمثل میں استعمال ہوتی ہے گی، یہ فرق بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو ہمیں اس فرق کو دیکھتے ہوئے اپنی پریکٹس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں دونوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہومیوپیتھک میں بالضد اور بالمثل دونوں طریقے موجود ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔